کل سے لے کے اب تک جو ایپیسوڈ چلا، جس طریقے سے پہلے ببانگ دوحل دعوے کیے گئے اور پھر جب وہاں سے حکومتی جو لوگ ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کے بعد جب سیکیورٹی اہلکار وہاں پر پہنچے ہیں، تو اس پورے ایپیسوڈ کی وہ ایک تجزیاتی نگاہ سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بزدلی بشرا بی بی کی اور بزدلی علی امین گنڈا پور کی. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھڑے رہتے اور آگے سے مقابلہ کرتے، یا آگے سے کوئی ریاست کو وہ آگے سے وہ بھی گولیاں مارتے اور وہ بھی گولیاں مارتے. ایسا بالکل میں نہ کبھی چاہوں گا، اور میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر آپ حکومت کو بلیک میل کریں یا حکومت گرائیں. نہ کل یہ ٹھیک تھا نہ آج ٹھیک تھا. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا نام جرم بن گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کام جرم بن گیا ہے، جلسہ، جلوس، احتجاج، مارچ، وہ ہے ہی ملک دشمن، یہ ہم نے طے کر لیا ہے. تو جو سیکنڈ ایپیسوڈ تھا وہ تھا بشرا بی بی کے نام رہا اور علی امین گنڈا پور، اور ان دونوں کی بزدلی کے نام رہا. کارکن جی ڈی چوک پہنچ گئے، یہ چائنا وہ سینٹورس میں کھڑے رہے، بہت بڑا قافلہ تھا، اور پھر آ کے چائنا چوک پہ کھڑے رہے. اور پھر جب نہتے لوگوں پر میں 12 بجے وہیں تھا جب گولیوں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جب شیلنگ شدید ہو گئی تھی، 12 گھنٹے سے بلیو ایریا کی لائٹ بند تھی، چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، 1,500-2 ہزار کے قریب جوان جو تھے وہ آپریشن کر رہے تھے، یہ پتلی گلی سے نکل گئے. اس کے بعد بھاگتے کارکنوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم دور کھڑے تھے. ایک طرف آپ کبھی اسلام آباد آئے ہوں تو ایک ہی انڈر پاس ہے، وہ کلثوم ہاسپٹل اس کے درمیان ہے، دوسری طرف میٹرو کا آفس ہے، وہاں لمبی بہت بڑا قافلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور ہم اس طرف تھے. انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں سے وہ آپریشن کر رہے ہیں، شدید شیلنگ ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور گولیاں چل رہی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ اچانک خیر سے مانسہرہ سے نکلے. اور یہ سیکنڈ ایپیسوڈ، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بروٹس ہیں، رانگ نمبر ہیں، بزدل ہیں، کمپرومائزڈ ہیں. 99% پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نظر نہیں آئی. شیر افضل مروت آئے، بونٹ پہ بیٹھے، دعائے خیر کی، غائب. عمر ایوب صاحب آج فرما رہے تھے ایک شیل میرے قریب سے گزرا. بھائی خدا کا خوف کرو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے. جو بچے آنسو گیس آپ کے ساتھ کھاتے ہوئے اور شیل کھاتے ہوئے آئے تھے وہ نہیں انسان تھے. اور بشرا بی بی جو کہہ رہی تھی کہ ہم لے کر جائیں گے عمران خان کو اور فلاں کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، اور علی امین گنڈا پر جو کفن باندھ کے ہر مرتبہ نکلتے ہیں، ہر مرتبہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کا جو پچھلے 3 سالوں میں، جب سے خاص طور پہ 16 مہینوں میں جب سے عمران خان اندر ہے، انہوں نے پارٹی کا سوا ستیہ ناش کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ بھگوڑے ہوئے، بھاگ گئے، کارکن بے یار و مددگار، اور پھر وہ ٹولیوں کی صورت میں وہ بھی گھر چلے گئے. تو یہ تھا ابتدا پاکستان تحریک انصاف کے نام، اور آخر پہ ان بزدلوں کے نام. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بٹی صاحب، کیا گورنمنٹ جیت گئی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا حکومت جیت گئی؟ نہیں، نہ حکومت جیتی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. یہ کسی کی جیت اور ہار کا معاملہ نہیں ہے بھائی جان. یہ جو سڑکوں پر تھے وہ بھی ہم ہی تھے، جو دوسری طرف سے آپریشن کر رہے تھے وہ بھی ہم ہی تھے، جو حکومت میں ہیں وہ بھی ہم ہی ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی ہم ہی ہیں. یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کا مجھے نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. کسی کی جیت کسی کی ہار نہیں ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ کوئی لڈیاں ڈال رہا ہے، جو وہاں پہنچے تھے وہ بھی غلط تھا، اور جو اب وہاں سے نکل گئے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ اس پہ کوئی لڈیاں ڈالے. بنیادی مسئلے، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا نا، بنیادی مسئلے ہمیں حل کرنا پڑیں گے. یہ ملک آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکے گا. بنیادی مسئلے کیا ہیں؟ 9 مئی ہے جو ایک شرمناک دن ہے. 9 مئی کے لوگوں کو جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دیں، جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کریں. اس کے علاوہ جو الیکشن دھاندلی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، یا ٹربیونلز، آزاد ٹربیونلز بنا کر ان کو کام کرنے دیں. اس کے علاوہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کو واپس دیں. پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت سمجھیں اور ان کو سیاسی سپیس دیں. جو اصلی مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں لگے رہنے دیں، جو جعلی اور من گھڑت مقدمے ہیں انہیں ختم کریں. کریک ڈاؤنوں پہ کریک ڈاؤن ختم کریں.
جب تک ہم بنیادی مسئلے حل نہیں کریں گے یہ آگے نہیں بڑھے گا. چیزیں یہ اسی طرح ہوتا. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف آج فارغ ہو گئی ہے وہ بھی غلط ہے. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف آ کر حکومت کو گرا لے گی وہ بھی غلط ہے. جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ رہے گا جب تک ہم بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے. اچھا بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ 99% کمپرومائزڈ پرسنالٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. جو ڈائیلاگ ایک دن پہلے ہو رہے تھے اس میں جو گفت و شنید ہوئی, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی گئیں, اس کی ایگزیکیوشن تو ہمیں دکھائی نہیں دی. تو پھر اگر 99% کمپرومائزڈ ہیں تو 1% کون سے ہیں جو آپ کو کمپرومائز نہیں لگ رہے, یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ 99% کارکنان جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اگر آپ اس اینگل سے لیں تو لوگ کب نہیں نکلے عمران خان کی کال پہ مجھے بتائیں. بکر منڈی سنگجانی پہ آپ جلسہ دیکھ لیں, اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی. جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد 2 جلسے ہوئے ہیں اور مذکا خیز اور بھونڈے قسم کی شرائط کے ساتھ. تو اور آپ کانا پہ جا کے دیکھ لیں لوگ پہنچے. آپ راولپنڈی میں لوگ اتنے نکلے لیکن کوئی پارٹی کا مین آدمی نہیں تھا, لوگ نکلے. اس کے علاوہ ڈی چوک پہلی مرتبہ جب آئے لوگ نکلے, اور اس مرتبہ لوگ ہزاروں لوگ ایک عرصے کے بعد کسی بھی پارٹی کے ساتھ, سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کے لوگ جو کارکن آئے تھے وہ لوگ نکلے. تو لوگ تو نکلتے ہیں عمران خان کے کہنے پہ. اور آخری مرتبہ واپس جاتے ہوئے جب میں ان سے بات کر رہا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم ان پہ اب اعتبار نہیں کریں گے, یہ جو ہر مرتبہ ہمیں ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور ہم عمران خان کے لیے نکلتے ہیں. ہم کسی کو نہیں جانتے, نہ علی امین گنڈا پور کو, نہ بشرا بی بی کو, نہ علیمہ خان کو, نہ کسی اور کو. ہم عمران خان کے لیے نکلتے ہیں. تو لوگ تو عمران خان کے لیے نکلتے ہیں, اور لیکن آگے ان کی جو قیادت ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ کون کس وقت کیا کرتا ہے. اور ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی ان کے بیانات دیکھ لیں, کنفیوز. اور وہاں پشاور سے چل کر اسلام آباد آنے تک کوئی پتہ نہیں تھا ورکروں کو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک اگر آپ نے واپس جانا تھا ایک جلسہ کرتے, اس کے بعد کہتے ہم آ گئے ہیں, ہم واپس جا رہے ہیں, ہمارا کام پورا امن طریقے سے آنا تھا اور پورا امن طریقے سے واپس جانا تھا. آپ کہتے کچھ رہے, کرتے کچھ رہے. اور علیمہ خان کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نیچے کھڑے ہوئے تھے, بلیو ایریا کی لائٹیں بند تھیں لیکن کنٹینر کی بھی لائٹیں بند تھیں, ہدایات دینے والے چپ تھے اور پھر اچانک چلے گئے. بھٹی صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب کی بڑی ذمہ داری بنتی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مری تھیں, تاحیات قائد مری تھے. ان حالات میں جب پاکستان کے اندر ضرورت تھی مفاہمت کی, یا ضرورت تھی ان معاملات کو حل کرنے کی, کیا آپ کو حکومت کے اندر سے کوئی ایسا شخص نظر آیا, یا سیاسی جماعتوں میں سے, مفاہمت کی بات کرنے والوں میں سے, کہ جو اس میں کوئی مفاہمتی کردار ادا کرتا؟ بالکل بھی نہیں. یہی بدقسمتی ہے. اور آج ملک میں مجھے بدقسمتی اور دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ملک میں کوئی بڑا ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی انا سے, اپنی ضد سے, اپنی میں سے نکل کر, طاقت وہ ہوتی ہے جو طاقت ہونے کے باوجود استعمال نہ کی جائے. میرے پاس اگر ایک طاقت ہے تھپڑ مارنے کی اور میں نے مار دی ہے تو وہ طاقت نہیں ہوتی. طاقت وہ ہوتی ہے میرے پاس تھپڑ مارنے کی طاقت ہو اور میں تھپڑ نہ ماروں. طاقت جو ہے حکومت کے پاس, حکومت ہے, حکومت جیسی بھی ہے, میں تو اس کو ناجائز حکومت سمجھتا ہوں, لیکن اگر یہ ناجائز حکومت بھی ہے تو میں اس حق میں تو ضرور ہوں کہ اس کو سڑکوں پہ آ کر نہیں گرانا چاہیے, لیکن میں حکومت کو پہل کرنی چاہیے. بات چیت میں حکومت کو جھکنا چاہیے. حکومت کا کام ہوتا ہے ملک چلانا, ڈیڈ لاک سے نکالنا, اور حکومت کا کام ہوتا ہے بند گلیوں سے نکالنا. آپ اگر آپ ان کے ساتھ قائد لگاتے ہیں ابھی بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو آپ کی رائے کا احترام ہے. قائد یہ ہوتے ہیں کبھی جدہ چلا جائے جب مشکل وقت آئے, کبھی لندن چلا جائے جب مشکل وقت آئے, اور فکس کر کے کھیل واپس آئے, اور جب بجٹ میں ٹیکس لگنے لگیں تو چھٹی لے لے بجٹ سیشن سے, اور جب ملک جل رہا ہو تو بذریعہ ہیلی کاپٹر مری چلا جائے. یہ قائد ہوتے ہیں. قائد یہ ہوتے ہیں کہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, وہ اگر اس کی سیٹ مشکوک ہے اور ایک کینسر سروائیور کا نام لگتا ہے کہ اس کی سیٹ ہے یا مبینہ طور پر وہ جیتی ہیں, تو قائد یہ ہوتا ہے, قائد کہتا ہے نہیں بھائی نہیں, میں 3 دفعہ کا اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے, میں 1 سیٹ کا محتاج ہوں, نہ 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 نہ, یہ اس کو سیٹ واپس کرو. قائد یہ ہوتا ہے کہ واپس آئے اور اون چودھری کو ووٹ دے, صدر زرداری کو صدر بنائے, اور یاسمین راشد کی اپنی مشکوک سیٹ پہ وہ ووٹ ڈالتا پھرے. یہ قائد ہوتے ہیں.
قائد بڑے ہوتے ہیں. قائد ایک ہی تھا اس ملک میں اور وہ قائد اعظم تھا. باقی سارے اچھے سیاستدان ہیں, برے سیاستدان ہیں. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اب برے سیاستدان بھی نہیں رہے. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط ہیں, جن کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بھٹی صاحب, آپ نے کہا کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے مذاکرات میں. کل کے اس پورے ایپیسوڈ کے بعد وہ جو جارحانہ پالیسی اپنائی گئی, اس کے بعد پہل ہوتی دکھائی دیتی ہے یا پھر ایک لمبا سکوت ہوگا؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, اللہ کرے میں غلط ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کے پی میں ہو سکتا ہے گورنر راج لگ جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا جائے, اور میں اس حق میں ہوں کہ ان دونوں کو گرفتار ہونا چاہیے. بلکہ ان جو سویلین لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کے بھی ان پر مقدمے ہونے چاہیے, جو زخمی ہوئے ہیں ان کے بھی ان پر مقدمے ہونے چاہیے, جو املاک کو نقصان پہنچا ہے ان کے بھی ان پر مقدمے ہونے چاہیے, کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی. یہ وہیں رہتے, گرفتار ہو جاتے تو ایک ڈیفرنٹ سچویشن تھی, لیکن یہ وہاں سے آپ جان بچان کے. عمر ایوب کا سنیے, میں حیران ہو گیا کہ ایک شیل میری گردن سے قریب سے گزرا. آپ اندازہ کریے, میں کیا کہوں اس بات پہ کہ پھول گزرنے چاہیے تھے آپ کی اس سے گردن کے قریب سے. اور علی امین گنڈا پور کی بات سنیے کہ میں دھرنا جاری رہے گا. خود کس کو بیوقوف بناتے؟ ادھر مریم نواز بیوقوف بناتی, پنجاب کے عوام کو مبارکباد دے رہی تھی کہ ہم نے آپ کو جیل میں بند رکھا, آپ کو مبارک ہو, آپ نے صبر کے ساتھ جیل میں بند رہے. اور ادھر یہ دھرنا جاری رہے گا, عمران خان ختم کرائے گا. میں ابھی ڈی چوک سے اور چائنا چوک سے ہو کے میں نے سوچا کہ شاید کوئی 10 آدمی بیٹھے ہوں گے کہ کہاں دھرنا جاری ہے, خلا میں دھرنا جاری ہے, اور وہ میرے بچے ہیں. بچوں کو اس طرح چھوڑ کے جایا جاتا ہے؟